آئیے میرے ساتھ دیکھیں سیمویل کی پہلی کتاب اس کا 26واں باب پہلی آیت سے لکھا ہے، اور زیفی جبا میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگے، کیا داؤد حکیلا کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے چھپا ہوا نہیں؟ تب ساؤل اٹھا اور 3000 چنے ہوئے اسرائیلی جوان اپنے ساتھ لے کر دشت زیف کو گیا تاکہ اس دشت میں داؤد کو تلاش کرے۔ اور ساؤل حکیلا کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے راستے کے کنارے خیمہ زن ہوا پر داؤد دشت میں رہا، اور اس نے دیکھا کہ ساؤل اس کے پیچھے دشت میں آیا ہے۔ پس داؤد نے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا کہ ساؤل فی الحقیقت آیا ہے۔ تب داؤد اٹھ کر ساؤل کے خیمہ گاہ میں آیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں ساؤل اور نیر کا بیٹا ابنیر بھی جو اس کے لشکر کا سردار تھا آرام کر رہے تھے، اور ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ سوتا تھا اور لوگ اس کے گردا گرد ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ تب داؤد نے ہتی اخیملک اور زرویا کے بیٹے ابیشے سے جو یوآب کا بھائی تھا کہا، کون میرے ساتھ ساؤل کے پاس خیمہ گاہ میں چلے گا؟ ابیشے نے کہا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ سو داؤد اور ابیشے رات کو لشکر میں گھسے اور دیکھا کہ ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ میں پڑا سو رہا ہے، اور اس کا نیزہ اس کے سرہانے زمین میں گڑا ہوا ہے، اور ابنیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہیں۔ تب ابیشے نے داؤد سے کہا، خدا نے آج کے دن تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو اب تو ذرا مجھ کو اجازت دے کہ نیزے کے ایک ہی وار میں اسے زمین سے پیوند کر دوں، اور میں اس پر دوسرا وار کرنے کا بھی نہیں۔ داؤد نے ابیشے سے کہا، اسے قتل نہ کر، کیونکہ کون ہے جو خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے؟ اور داؤد نے یہ بھی کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، خداوند آپ اس کو مارے گا، یا اس کی موت کا دن آئے گا، یا وہ جنگ میں جا کر مر جائے گا، لیکن خداوند نہ کرے کہ میں خداوند کے ممسوح پر ہاتھ چلاؤں، پر ذرا اس کے سرہانے سے یہ نیزہ اور پانی کی سراہی اٹھا لے، پھر ہم چلیں۔ سو داؤد نے نیزہ اور پانی کی سراہی ساؤل کے سرہانے سے اٹھا لی اور وہ چل دیے، اور نہ کسی آدمی نے یہ دیکھا اور نہ کسی کو خبر ہوئی اور نہ کوئی جاگا، کیونکہ وہ سب کے سب سوتے تھے، اس لیے کہ خداوند کی طرف سے ان پر گہری نیند آئی ہوئی تھی۔ پھر داؤد دوسری طرف جا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر دور کھڑا رہا، اور ان کے درمیان ایک بڑا فاصلہ تھا، اور داؤد نے ان لوگوں کو اور نیر کے بیٹے ابنیر کو پکار کر کہا کہ ابنیر، تو جواب نہیں دیتا؟ ابنیر نے جواب دیا، تو کون ہے جو بادشاہ کو پکارتا ہے؟ داؤد نے ابنیر سے کہا، کیا تو بڑا بہادر نہیں؟ اور کون بنی اسرائیل میں تیرا نظیر ہے؟ پس کس لیے تو نے اپنے مالک بادشاہ کی نگہبانی نہ کی؟ کیونکہ ایک شخص تیرے مالک بادشاہ کو قتل کرنے گھسا تھا، پس یہ کام جو تو نے کچھ اچھا نہ کیا۔ خداوند کی حیات کی قسم، تم واجب القتل ہو، کیونکہ تم نے اپنے مالک کی جو خداوند کا ممسوح ہے نگہبانی نہ کی۔ اب ذرا دیکھ کہ بادشاہ کا بھالا اور پانی کی سراہی جو اس کے سرہانے تھی کہاں ہیں؟ تب ساؤل نے داؤد کی آواز پہچانی اور کہا، اے میرے بیٹے داؤد، کیا یہ تیری آواز ہے؟ داؤد نے کہا، میرے مالک بادشاہ، یہ میری ہی آواز ہے۔ اور اس نے کہا، میرا مالک کیوں اپنے خادم کے پیچھے پڑا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے اور مجھ میں کیا بدی ہے؟ اس سے آگے بھی ہم پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے بیسیکلی ساؤل کا اور داؤد کا۔ اگین ساؤل سے داؤد مارا نہیں جا رہا، کیونکہ خداوند داؤد کو کیا کرتا ہے؟ ہر دفعہ پروٹیکٹ کرتا ہے، بچا لیتا ہے۔ ساؤل اس کو قتل کرنے کی کوشش میں ہے، وہ حربے لگاتا اپنے ساتھ 3000 بندے لے کر، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا اور کام ہی نہیں ہے، اس کے پاس ایک ہی کام ہے کہ کس طرح سے وہ داؤد کو تلاش کرے اور اس کو قتل کرے، کیونکہ اس کو ایک فکر ہے کہ اگر داؤد زندہ رہا تو میں بادشاہ نہیں رہ سکتا۔ اور ایک طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لڑائی اس کی داؤد کے ساتھ نہیں، خدا کے ساتھ ہے، اور اس کو پتا ہے کہ وہ واضح طور پر ایک گناہ میں ہے، واضح طور پر وہ گناہ کر رہا ہے۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ داؤد اس سے بچتا ہے، پھر ساؤل اس کے پیچھے پڑتا ہے، پھر داؤد بچتا ہے، اور بعض اوقات داؤد کے ہاتھ میں بھی خدا نے ساؤل کو کر دیا اور داؤد نے اس کو نہیں مارا۔ پھر ہم ایک اور بھی چیز داؤد کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ پیرالل کیا ہے کہ داؤد کی زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز۔ ہمیں پہلے لگتا تھا کہ شاید داؤد نے زندگی میں وہی ایک گناہ کیا ہے جو بتسبا والا ہے،
لیکن آج اس سے اگلے چیپٹر میں ہم داؤد کے بارے میں ایک بڑی عجیب سی کہانی پڑھیں گے. اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا نام کیوں نہیں، خدا کے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے داؤد ایک دفعہ فلسطینیوں کے ملک میں بھاگ جاتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، بہت سارے کاہنوں کو مار دیا جاتا ہے. یہ ساری سٹوری ہم دیکھتے ہیں. اب پھر یہ جو زیفی ہیں، یہ پچھلے کچھ ابواب میں بھی انہوں نے داؤد کی شکایت لگائی تھی، یعنی داؤد کی مخبری کی تھی کہ داؤد یہاں پر موجود ہے، اور ساؤل اس کے پیچھے آیا تھا، لیکن اس وقت پھر داؤد بچ گیا تھا. اب یہ زیفی دوبارہ بادشاہ کی فیور حاصل کرنے کے لیے پھر سے کہتے ہیں کہ کیا داؤد فلاں فلاں علاقے میں نہیں ہے. ساؤل پھر اپنے بندے لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے. ٹیکسٹ ہم نے سارا پڑھا ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ساؤل کی فوج داؤد کے پیچھے ہے، اور وہ رات کو رکے ہوئے ہیں، اور یعنی جب وہ ریسٹ کر رہے ہیں، جب سو رہے ہیں، تو ان کی جو لوکیشن ہے، یعنی جو ان کی ترتیب ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ساری فوج آس پاس ہے، اور درمیان میں ساؤل اور اس کا جرنیل جو ہیں وہ سو رہے ہیں، اور خداوند کی طرف سے ان پر نیند کا غلبہ ہے. اب داؤد بہادری کرتا ہے. اس دفعہ ہمیشہ داؤد آگے آگے اور ساؤل اس کے پیچھے پیچھے. اس بار داؤد بہادری کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ کون چلے گا اپنے دشمن کی یا ساؤل کی خیمہ گاہ میں. ابیشے کہتا ہے، ابیشے بڑا بہادر تھا، وہ کہتا ہے کہ میں چلوں گا. یہ چپکے سے جاتے ہیں اور جہاں ساؤل سو رہا ہے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب وہ سو رہا ہے تو اس کے سرہانے ایک پانی کا جگ پڑا ہے، جو کہ اکثر لوگ رات کو پانی کا جگ پاس رکھ کے سوتے ہیں. میں بھی سوتا ہوں اس طرح سے پانی پاویں نہ پینا ہے لیکن وہ بغیر نیند نہیں آتی. ایک تسلی رہندی کہ پانی ہے کول، لیکن نیزا میں سرہانے نہیں رکھ کے سوندا. لیکن ساؤل آپ کو پتا ہے کہ وہ نیزے چلانے میں کافی ماہر ہے، بے شک نہیں لگتے وہ جگہ پہ، تو اس نے نیزا بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اب داؤد کیا کرتا ہے کہ وہ نیزا اور پانی کا جگ اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اس کو پہچان ہے ساؤل کو اپنے نیزے کی اور اس پانی کے جگ کی. اور جب وہ اس کو کہے گا، بیسیکلی داؤد کے یہ اٹھانے کا مقصد ساؤل کو مارنا نہیں تھا، کیونکہ ابیشے کہتا ہے کہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دوں گا. یعنی یہ جو نیزا اس کے ساتھ پاس پڑا ہے نا، یہ اتھوں چک کے میں سر تے ایسا مارنا ہے کہ سر سمیت زمین چ جا وجنا، جس طرح وہ سیسرا کو اس عورت نے مارا تھا. تو دوسرا وار نہیں ہوگا اس پہ، تو مجھے اجازت دے، اور خدا نے آج تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دی ہے. اچھا، بظاہر اس سے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں ویسی ہو رہی ہوتی ہیں جو جس طرح کی ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب خدا کی یہ مرضی ہے. لیکن کوئی بھی چیز جو کہ خدا کے کلام ہے، بے شک جتنے مرضی حالات جو ہے وہ بہاؤ میں آپ کو اس طرف لے کر جا رہے ہوں اور آپ کو لگ رہا ہو، یعنی آپ فرض کریں رشوت دیتے ہیں، کہیں رشوت سے کام نکل جاتا ہے انسان کا، تو آپ رشوت دے کے، سفارش کرا کے، کوئی اپنے ادھر ادھر کے حربے استعمال کر کے آپ کے کام نکلتے جائیں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کریں. یا داؤد کہ اگر ان پر نیند کا غلبہ تھا اور داؤد کو آگے سے ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، وہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے نیزہ بھی اٹھا لیا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ داؤد کوئی غلط کام کرے. بے شک، اور یہ خداوند نے اس کے لیے یہ سارا جو منصوبہ ہے اس میں اس کی مدد کی تھی، ادروائز یہ پاسبل نہیں تھا. ہو سکتا ہے میں سوچتا تھا کہ داؤد سوچ لیندہ اتھے جا کے ارادہ بدل لیندہ کہ یار انہوں میں مار دواں، تے جو ارادہ بدل دا سارے اٹھ جاندے. لیکن چونکہ داؤد کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس کو قتل کرے، اور وہ خداوند کی مرضی کے مطابق یہاں پر چل رہا ہے، سو وہ اس کو نہیں مارتا، نہ وہ ابیشے کو اس کو مارنے دیتا. اور سامنے پہاڑی پر کھڑا ہوتا اور جا کر کہتا ہے کہ خداوند نے آج پھر تجھے میرے حوالے کر دیا، اور آج پھر میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، سو اب تو سمجھ لے کہ میں تیرا دشمن نہیں ہوں. ساؤل اب تو ہوش کے ناخن لے لے کہ میں تیرا دشمن نہیں ہوں،
میں تیرے خلاف کسی قسم کی بدی کے منصوبے میں شامل نہیں ہوں، ورنہ اس سے پہلے بھی مجھے موقع ملا تھا، جب غار میں ساؤل تو مجھے اکیلا ملا تو میں وہاں پر بھی تجھے مار سکتا تھا، اور میں چاہتا تو میں یہاں پر بھی تجھے مار کر اپنا بدلہ لے سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، جب داؤد آواز دیتا ہے تو ساؤل کہتا ہے کہ کیا تیری آواز ہے؟ تو داؤد کہتا ہے اے میرے مالک بادشاہ، یہ میری ہی آواز ہے۔ اس نے کہا میرا مالک کیوں اپنے خادم کے پیچھے پڑا ہے؟ دیکھیں، داؤد اس وقت چاہتا تو ساؤل سے سخت بات کر سکتا تھا، اس لیے کہ اس نے ساؤل کی جان بخشی کی تھی، مطلب اس نے ساؤل کو کچھ نہیں نہ کہا۔ اگر وہ چاہتا تو اس سے سخت بات کر سکتا تھا کہ میں نے تجھے پھر سے چھوڑ دیا، لیکن داؤد یہاں پر انتہائی حلیمی کے ساتھ، بیسیکلی یہاں پر بے شک داؤد کو اپر ہینڈ حاصل ہے کہ اس نے اس کی جان بخشی کی ہے، لیکن پھر بھی وہ حلیمی اختیار کرتا ہے۔ ہم اکثر سچویشنز میں حلیمی اختیار نہیں کرتے جب ہمیں کسی سچویشن میں اپر ہینڈ ہو، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ احسان جتاتے ہیں اگلے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے مالک خداوند، یعنی اس کو لارڈ، خداوند، آقا کہہ کر پکارتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اس کو بڑا۔ میں نے کیا کیا ہے اور مجھ میں کیا بدی ہے؟ سو اب ذرا میرا مالک بادشاہ اپنے بندے کی باتیں سنے، اگر خداوند نے تجھ کو میرے خلاف ابھارا ہو تو وہ کوئی ہدیہ منظور کرے، اور اگر یہ آدمیوں کا کام ہو تو وہ خداوند کے آگے ملعون ہو، کیونکہ انہوں نے آج کے دن مجھ کو خارج کیا ہے کہ میں خداوند کی دی ہوئی میراث میں شامل نہ رہوں، اور مجھ سے کہتے ہیں جا اور دیوتاؤں کی عبادت کر۔ وہ داؤد اب فرسٹریٹڈ ہے، بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے، وہ بھاگ رہا ہے، اب 10-15 سال ہو گئے اس کو بھاگتے بھاگتے، مطلب کافی عرصہ گزر گیا ہے، اور وہ بڑا تنگ ہے اس ساری سچویشن کو لے کر، اور وہ کہتا ہے کہ میں مطلب کتنا اور بھاگتا رہوں گا، کتنا تو میرا پیچھا کرے گا؟ یہ جو بندے تجھے میرے متعلق بتاتے ہیں یہ غلط بتاتے ہیں کہ میں تیرا دشمن ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور داؤد فرسٹریشن میں کہتا ہے کہ یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں غیر قوموں میں جا کر بسوں اور دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کروں۔ یہ بیسیکلی وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہا ہے، کیونکہ داؤد خداوند کے گھر سے کیا ہے؟ کٹ گیا ہے، وہ خداوند کی عبادت نہیں کر سکتا، وہ خداوند کے گھر میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ بھاگ رہا ہے۔ سو اب خداوند کی حضوری سے الگ میرا خون زمین پر نہ بہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ایک پسو ڈھونڈنے کو اس طرح نکلا ہے جیسے کوئی پہاڑوں پر تیتر کا شکار کرتا ہو۔ پسو کا کیا مطلب ہے ویسے؟ ہاں جی، چھوٹا سا کیڑا، مطلب ایک ایسی چیز جس کی کوئی اوقات نہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں، انتہائی چھوٹی سی ایک مخلوق کہ بادشاہ میں تو تیرے سامنے کوئی اوقات نہیں رکھتا، تو مجھے اس طرح ڈھونڈنے نکلا ہے جس طرح کوئی پہاڑوں پر تیتر کا شکار کرتا ہو۔ آپ میں سے کبھی کسی نے تیتر کا شکار کیا؟ ویسے تیتر ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ بیسیکلی پرندہ نہیں ہے، شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں، لیکن اس کی جو فیملی ہے نا تیتر کی، وہ پرندوں کی فیملی نہیں ہے۔ اس کی فیملی بیسیکلی جس طرح مرغی ہے، جس طرح پتہ نہیں کیا اس کے لیے بولتے ہیں، ہاں، جن کے وہ جو مور ہے، اس طرح کا، اب پتہ نہیں اس کو کیا ایک خاص لفظ ہے اس فیملی کے لیے، یعنی یہ اڑ تو سکتے ہیں لیکن زیادہ دیر نہیں اڑ سکتے۔ تیتر جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر سے لے کے مطلب آدھے کلومیٹر سے 1 کلومیٹر تک میکسیمم اڑان بھر سکتا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تھک کر زمین پر آ جائے گا، اور جب یہ دشمن کو دیکھتا بہت ایکسٹریم قسم کی ایمرجنسی ہو تو یہ اڑان بھرتا، ادروائز یہ اڑان نہیں بھرتا بلکہ یہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عرب میں تو لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ تیتر کو تھکا تھکا کے مار دیتے ہیں، یعنی اس کے آپ پیچھے پڑ جائیں تو اگر صحرا ہے تو وہ 2-3 دفعہ اڑے گا، اور وہ بعد وہ جڑا نا وہ سٹیمنا ختم، تو پھر تسی انہوں پاویں جا کے تو سوٹی نال مار لو۔ داؤد اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کر رہا ہے کہ میں تیرے سامنے سے بھاگتا ہوں تو پھر میرے پیچھے، میں پھر بھاجنا تو پھر میرے پیچھے، اور تو میری وہ حالت کر دیتی جویں تتر دا لوگ شکار کر دینے کہ اس کو تھکا تھکا کے مارتے ہیں۔ اب میں تھک چکا ہوں، میں تنگ آ چکا ہوں، یعنی داؤد کی حالت اب اس قسم کی ہونے لگی ہے جس طرح ایک تیتر کی 3-4 اڑانے بھرنے کے بعد ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل تھک جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے اڑا نہیں جاتا، اور وہ پھر چاہے شکاری اس کو اس کے اوپر جا کر
پکڑ لے وہ پکڑ سکتا ہے. پہاڑی علاقوں میں یہ ذرا مشکل ہے، کھلے میدانوں میں یہ ذرا ہو سکتا ہے. تب ساؤل نے کہا کہ میں نے خطا کی، اے میرے بیٹے داؤد لوٹ آ، کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری. دیکھ میں نے حماقت کی اور نہایت بڑی بھول مجھ سے ہوئی. یہاں ساؤل اگین وہی اپنے ڈائلاگ دہرا رہا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ گاؤں میں جب بھی کروسڈ ہوتا تھا تو جب وہ توبہ کا اعلان کیا جاتا تھا تو جو لوگ ایک سال کھلوندے سی نا توبہ لی، وہی اگلے سال ہر نویں گورے تھے وہ لوگ کھلوتے ہوں اس توبہ کے لی. تو یہ ساؤل بھی بار بار ایسی ہی توبہ کرتا ہے. داؤد نے جواب دیا ہے بادشاہ اس بھالے کو دیکھ، سو جوانوں میں سے کوئی آ کر اسے لے جائے، اور خداوند ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق جزا دے گا، کیونکہ خداوند نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا، پر میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے ممسو پر ہاتھ اٹھاؤں. اور دیکھ جس طرح تیری زندگی آج میری نظر میں گراں قدر ٹھہری، اسی طرح میری زندگی خداوند کی نظر میں گراں قدر ہو اور وہ مجھے سب تکلیفوں سے رہائی بخشے. دیکھیں یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ تم دوسروں کے ساتھ کرو جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں. یہ وہ اصول ہے خداوند یسوع مسیح کا. داؤد پریکٹیکلی اس کو یہاں پر جی رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ اچھائی کی ہے، سو خداوند میرے ساتھ کیا کرے؟ اچھائی کرے. اور خداوند داؤد کی بہت ساری غلطیوں اور گناہوں کے باوجود اس پر رحم کرے گا. یہ وقت داؤد کی زندگی میں آئے گا جب اس کو رحم اور ترس کی ضرورت پڑے گی. سو جس طرح اس نے ساؤل پر ترس کھایا ہے اور اس کو کچھ نہیں کہا، اس طرح خداوند داؤد پر بھی ترس کھائے گا. ایسے موقع بہت سارے اس کی زندگی میں آئیں گے. تب ساؤل نے داؤد سے کہا ہے میرے بیٹے داؤد تو مبارک ہو، تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا. سو داؤد اپنی راہ چلا گیا اور ساؤل اپنے مکان کو لوٹا. اس نے کہا تھا اے میرے بیٹے لوٹ آ، یعنی واپس آ جا، لیکن اس نے انہیں کہا نہیں تیرا اعتبار نہیں ہے میں. سو وہ اپنی راہ چلا اور وہ اپنی راہ چلا. اگلا چیپٹر انتہائی انٹرسٹنگ چیپٹر ہے اور یہ بڑے غور سے سننے والا ہے. 27ویں باب کی پہلی آیت دیکھیں. اور داؤد نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں کسی نہ کسی دن ساؤل کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گا، پس میرے لیے اس سے بہتر اور کچھ نہیں کہ میں فلسطینیوں کی سرزمین کو بھاگ جاؤں اور ساؤل مجھ سے نا امید ہو کر بنی اسرائیل کی سرحدوں میں پھر مجھے نہیں ڈھونڈے گا، یوں میں اس کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا. اب یہ دیکھیں، یہ داؤد کی زندگی میں انتہائی لو پوائنٹ، داؤد کی زندگی میں ایک انتہائی لو پوائنٹ، ایک ایسا لمحہ ہے کہ جب وہ ساؤل کے آگے سے بھاگ بھاگ کر اتنا تنگ آ چکا ہے، اتنا ڈسکریج ہو چکا ہے، اتنا مایوس ہو چکا ہے کہ اب ساری اچھی باتیں سائیڈ پر اور ڈسکریجمنٹ نے اس کو آ لیا ہے. ڈسکریجمنٹ نے اس کو آ لیا ہے. یعنی وہ داؤد جو خدا پر بھروسہ کرتا تھا کہ خداوند مجھے بچائے گا اور میں ہلاک نہیں ہوں گا، اب کس پر بھروسہ کر رہا ہے کہ میں فلسطینیوں کے ملک میں بھاگ جاتا ہوں اور فلسطینیوں کے ملک میں بھاگنے کی وجہ سے ساؤل مجھے ہلاک نہیں کر پائے گا. یعنی بھروسہ کس سے شفٹ ہو گیا؟ خداوند سے اٹھ کر فلسطینیوں پر. اب جان کون بچائے گا؟ خداوند نہیں بلکہ فلسطی بچائیں گے. اب منصوبہ کس کا ہے؟ خداوند کا نہیں بلکہ داؤد کا اپنا ہے. اب وہ خداوند کے منصوبے کے مطابق تو نہیں چل رہا، نہ خداوند نے اس کو کہا ہے اور نہ خداوند سے اس نے پوچھا ہے، اور نہ یہ بات پوچھنے والی تھی کہ اے خدایا کیا میں جان بچانے کے لیے فلسطینیوں کے ملک کو بھاگ جاؤں. اس نے پہلے تو یہ غلطی کی تھی. اب وہ تنگ آ کر، ڈسکریج ہو کر، مایوس ہو کر، افسردہ ہو کر ایک غلط فیصلہ کرتا ہے کہ میں کہاں جاتا ہوں؟ فلسطینیوں کے ملک میں جاتا ہوں. اور یہ آپ کی اور میری زندگی میں بہت دفعہ یہ واقعہ آتا ہے، موقع آتا ہے کہ جب ڈسکریجمنٹ ہمیں گھیر لیتی ہے،
اور یہ جو آزمائش ہے یہ رکنے کا نام نہیں لیتی. اگر یہ داؤد کی زندگی میں رکنے کا نام نہیں نہ لے رہی، آگے بھی نہیں لے گی. ہماری زندگی میں بھی آزمائش رکنے کا نام نہیں لیتی. آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں. ایک آزمائش سے نکلتے ہیں، دوسری تیار ہے، دوسری سے نکلتے ہیں، تیسری تیار ہے. زندگی میں آزمائشوں کا نمبر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. کبھی وہ پہلے سے ٹف ہوتی ہے اور کبھی پہلے سے ٹف نہیں ہوتی. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے آزمائش جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آزمائش ہمیشہ آپ کے سامنے رہے گی، ہمیشہ آپ کی زندگی میں آتی رہے گی. اور آزمائش اپنے ساتھ کیا لاتی ہے؟ مایوسی. آزمائش کے ساتھ کیا ایک آتا ہے، نیگیٹو سائڈ پر بات کروں، وہ برکت تو ملے گی جو آزمائش سے قابو پاؤ گے. آزمائش کے ساتھ کیا ہوگی؟ مایوسی ہوگی. یعنی آپ تھک جاتے ہیں، آپ اس تیتر کی مانند جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑا. ایک دشمن آیا، تسی ایک چھاڑ مار کے دوسری جگہ تے گئے، دشمن پھر اتھے آ گیا. تسی پھر اتھے چھاڑ ماری، پھر تیسری جگہ تے گئے، دشمن اتھے بھی آ گیا. تو یہ دشمن تو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا. یسوع مسیح کا پیچھا اس نے صلیبی موت تک نہیں تھا چھوڑا. گتسمنی کے باغ میں بھی وہ یسوع مسیح کو کوشش کر رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے اس کو روک لوں. پہلے وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ صلیبی موت نہ مرے، اور بعد میں وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں صلیبی موت کو اتنا کہ بھیانک بناؤں کہ یہ وہاں پر ہمت ہار جائے. مطلب اس نے ہر طریقے سے کوشش کی یسوع مسیح کو اس کام سے روکنے کی. تو اگر اس نے یسوع کا پیچھا نہیں چھوڑا اس کی ساری خدمت کے دوران، کبھی وہ پطرس کے منہ سے کچھ نکلواتا ہے اور یسوع مسیح سے کہتا ہے شیطان دور ہو. کبھی وہ اس کو بیابان میں آزماتا ہے، کبھی وہ سردار کاہنوں کے ذریعے، کبھی کسی ذریعے، کبھی گتسمنی کے باغ میں، اور بہت ساری باتیں آپ دیکھتے ہیں. اسی طرح پولس ہو، پطرس ہو، ہر کوئی شخص آزمایا جاتا ہے. ٹرائلز اور ٹیسٹس، ٹیمپٹیشنز، یہ آپ کی زندگی سے الگ نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بعض اوقات کمزور پڑ جاتے ہیں، انسان ہوتے ہوئے کمزور پڑ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ڈسکریج ہوتے ہیں. اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اپنے غلط فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اس طرح سے میں اس سے نکل سکتا ہوں. اب داؤد دیکھیں، لگاتار وہ خدا اس کو بچا رہا ہے. کیا داؤد کو خدا نے کسی آزمائش میں نیچے لگنے دیا؟ ساؤل نے جتنی مرضی کوشش کر لی لیکن وہ داؤد پر غلبہ نہیں. اب داؤد کو کیا ہوا؟ داؤد ساری باتیں بھول گیا. اس لمحے پر آ کر ساری باتیں بھول گیا. اور اگر آپ اس کے الفاظ پر غور کریں تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی دن ساؤل کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گا. یہ ایک بہت ہی زیادہ ڈسکریجمنٹ والی، مایوسی والی بات ہے. بس میرے لیے اس سے بہتر اور کچھ نہیں کہ میں فلسطینیوں کی سرزمین کو بھاگ جاؤں. وہ داؤد جو کہ خداوند کو چٹان مانتا ہے اور کہتا ہے کہ میری حفاظت کس میں ہے کہ میں اس چٹان کے پاس بھاگ جاؤں، وہ اب کیا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ میں فلسطینیوں کے پاس بھاگ جاؤں. یعنی نامختون فلسطی خدا کے دشمن جو ہیں، خدا کی قوم کے دشمن ہیں، وہ مجھے پناہ دیں گے. میرے لیے سب سے بہتر یہ ہے. اور یہ ان اٹ سیلف ایک بہت ہی زیادہ مایوس کن بات ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس طرح ساؤل نا امید ہو جائے گا اور مجھے نہیں ڈھونڈے گا، سو میں بچ جاؤں گا. بہرحال سو داؤد اٹھا اور اپنے ساتھ کے 600 جوانوں کو لے کر جات کے بادشاہ ماؤک کے بیٹے اکیس کے پاس گیا. اور داؤد اور اس کے لوگ جات میں اکیس کے ساتھ اپنے اپنے خاندان سمیت رہنے لگے. اور داؤد کے ساتھ بھی اس کی دونوں بیویاں یعنی یزرعیلی اخینوام اور نبال کی بیوی کرملی ابیجیل تھیں. اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد جات کو بھاگ گیا، تب اس نے پھر کبھی اس کی تلاش نہ کی. یہ جات کا جو بادشاہ ہے اکیس، یہ وہی ہے جہاں داؤد پہلے گیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو دیوانہ شو کیا تھا. اور اس وقت اکیس نے اس کو قبول نہیں کیا. اس نے کہا مجھے کیا فائدہ اس کا، یہ تو سڑی ہے.
تو اب کی بار جب وہ داؤد اپنے ساتھ 600 جوان، نہ صرف 600 جوان بلکہ ان کی فیملیز بھی ان کو لے کر جاتا ہے، تو اب وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اب اس کو یقین ہے کہ یہ جو داؤد ہے یہ ساؤل کا پکا دشمن ہے، سو اگر یہ ساؤل کا دشمن ہے تو یہ کیا ہے، میرا دوست ہو سکتا ہے۔ اور اب یہ ساتھ 600 ٹرینڈ آدمیوں کو بھی لے کر آیا ہے جو کہ میری فوج میں میری مدد کریں گے۔ اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد جات کو بھاگ گیا، تب اس نے پھر کبھی اس کی تلاش نہ کی۔ اور داؤد نے اکیس سے کہا کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے اس ملک کے شہروں میں کہیں جگہ دلا دے تاکہ میں وہاں بسوں، تیرا خادم تیرے ساتھ دارالسلطنت میں کیوں رہے، تیرا خادم۔ دیکھیں وہ اس نے یہاں پر اپنا آقا بدل لیا، اور وہ اکیس کو، جات کے بادشاہ کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں تیرا خادم ہوں۔ سو اکیس نے اس دن سکلاج اسے دیا، اس لیے سکلاج آج کے دن یہودا کے بادشاہوں کا ہے۔ اور داؤد فلسطینیوں کی سرزمین میں کل 1 برس اور 4 مہینے تک رہا۔ یہ ایک لمبا ٹائم ہے، ایک لمبا پیریڈ ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اچھا چلو داؤد ہونے تھے 1.5 سال رہا ہے، تو داؤد 1.5 سال کردا کی رہا ہے، مطلب کھان پین، کوئی روزی روٹی، کوئی گل بات، آخر نال کنے لوگ نے، 600 تو مرد ہی تھے جو کہ جنگجو تھے، اور ان کے ساتھ ان کی فیملیز بھی تھی، تو یہ چند ہزار لوگ تو بن جاتے ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ سو ان سب کا گزارا بھی کرنا ہے۔ سو وہ کہتا ہے، آگے سنیں، اور لکھا ہے، اور داؤد اور اس کے لوگوں نے جا کر جسوریوں اور جزریوں اور عملیکیوں پر حملہ کیا، کیونکہ وہ شور کی راہ سے مصر کی حد تک اس سرزمین کے قدیم باشندے تھے۔ اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا، اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا، اور ان کی بھیڑ بکریاں اور بیل اور گدھے اور اونٹ اور کپڑے لے کر لوٹا، اور اکیس کے پاس گیا۔ اکیس نے پوچھا، آج تم نے کدھر لوٹ مار کی؟ اب دیکھیں داؤد نے کام کیا پکڑا ہے، وہ فلسطینیوں کو مارتا ہے، ان کو لوٹتا ہے۔ کیا وہ یہ کام خداوند سے پوچھ کے کر رہا ہے؟ مطلب اپنا حساب کتاب سیدھا کرنے لی وہ کیا کرتا ہے، وہ جاتے ہیں اور جا کر فلسطینیوں کو مارتے ہیں، ان کو لوٹتے ہیں، اور کسی عورت کسی بچے تک کو نہیں چھوڑتے، تاکہ کوئی آ کر اکیس کو یہ نہ بتا دے کہ یہ داؤد باہر کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اور اگر آپ اکیس کا جملہ دیکھیں تو وہ کہتا، آج تم نے کدھر لوٹ مار کی، تو یہ مور اور لیس اس طرح سے بات کی گئی ہے جس طرح کی کوئی ریگولر کام ہے جو کہ داؤد اور اس کے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوٹ مار کرتے پھر رہے ہیں، یہ لوگوں سے مال لوٹتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے آج تم نے کدھر لوٹ مار کی، یعنی وہ داؤد اور اس کے لوگ یہ ریگولر کام کر رہے تھے۔ اور اکیس نے پوچھا، اور داؤد نے کہا، یہودا کے جنوب اور یرحمیلیوں کے جنوب اور کینیوں کے جنوب میں۔ اچھا داؤد نے کیا بتایا ہے کہ میں نے اسرائیل میں لوٹ مار کی ہے اور ان لوگوں کو مارا ہے، تاکہ میں اکیس کی نظر میں کیا کروں، اچھا دکھ سکوں۔ اب دیکھیں پورا پرسپیکٹیو ہی بدل گیا داؤد کا، انہیں آقا بھی بدل لیا، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ لوگوں کو بھی مار رہا ہے، بیوی عورتوں کو اور بچوں کو قتل بھی کر رہا ہے، اور وہاں جا کر اس نے پناہ بھی لے لی ہے فلسطینیوں کے ملک میں۔ تو ساری چیزیں بدل گئی ایک دم سے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی اور شخص ہے، یہ وہ شخص نہیں ہے جو کہ پچھلے چیپٹر میں تھا، جو کہ کہتا ہے کہ کون ہے جو خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھائے، میں اس لیے ترس کھا رہا ہوں تم پر تاکہ خداوند مجھ پر ترس کھائے، یا باقی ساری پچھلی باتیں آپ یاد کریں، وہ جاتی جولیت کا واقعہ یاد کریں، اے اودے پنڈ چ ہے جات دی، یہ جات میں ہی گیا دوبارہ نا، تو جولیت وہاں کا ہی تھا، جاتی جولیت۔ تو اب یاد کریں اس داؤد کو اور اس داؤد کو کہ یہ اس کی زندگی میں ایک کتنا لو پوائنٹ، مطلب کتنا زیادہ وہ مایوس ہے، ڈسکریجڈ ہے، اور گناہ میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ اور داؤد ان میں سے ایک مرد یا عورت کو بھی جیتا بچا کر جات میں نہیں لاتا تھا، اور کہتا تھا کہ کہیں وہ ہماری کلئی نہ کھول دیں اور کہہ دیں کہ داؤد نے ایسا ایسا کیا۔ اور جب سے وہ فلسطینیوں کی مملکت میں بسا ہے تب سے اس کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اور اکیس نے داؤد کا یقین کر کے کہا کہ اس نے اپنی قوم اسرائیل کو اپنی طرف سے کمال نفرت دلا دی ہے، سو اب ہمیشہ یہ میرا خادم رہے گا۔ یعنی داؤد مارتا فلسطینیوں کو تھا، اور شاید یہ بات اس کے دل کو تسلی دیتی ہو کہ خدا دے دشمن نے تو انہوں نے جو مرضی کہیں دے رہو، کہتا تھا میں نے اسرائیل کے لوگوں کو مارا ہے تاکہ جات کا بادشاہ مجھ سے خوش ہو سکے۔ سو یہ ایک بہت ہی زیادہ مایوس کن بات ہے۔ اور ڈسکریجمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ جب انسان بہت زیادہ ڈسکریج ہوتا ہے تو ابلیس اس سچویشن کو استعمال کر کے انسان کو گناہ میں دھکیلتا چلا جاتا ہے، اور وہ کام کرنے لگتا ہے جو کہ شاید اس کو
نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسپرجن نے ایک بات اس پہ کہی کہ میں ایک دفعہ بہت زیادہ مایوس تھا، لوگ میرے خلاف تھے اور کچھ معاملات چل رہے تھے، میں اتنا زیادہ مایوسی کا شکار ہوا کہ میرا ایک دوست میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کچھ پڑھ کے سنایا۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات تم نے کہی ہے۔ کہتا جب میں نے اس پہ غور کیا تو بیسیکلی وہ میرے اپنے ہی ایک سرمن کا چھوٹا سا حصہ تھا جو اس نے مجھے پڑھ کے سنایا۔ تو اسی وقت کہتا خدا نے مجھے بحال کیا۔ یعنی ڈسکریجمنٹ بڑے بڑے خادموں کو بھی آ لیتی ہے اور وہ غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو بڑی برکت دے۔